افسوس در افسوس یہ ہے پورے سماج میں، پورے ملک میں مسجد کی کمیٹیوں کی تربیت کا کوئی نظام ہی نہیں ہے۔ ہر ایرا غیرہ کمیٹی کا ممبر بن سکتا ہے، صدر بن سکتا ہے۔ مسجد کے آداب کیا ہے، مسجد کا مینجمنٹ کیسا ہے، شرعی احکام کیا ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں مجھے یہ نظام کیسے سنبھالنا ہے، نہ کوئی سمجھائے گا۔ اگر سمجھانا چاہیں گے تو سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جو بھی آ گیا اللہ ماشاءاللہ 90% مسجد کی کمیٹیوں کے احباب وہ ہیں جنہوں نے سیکھا ہی نہیں ہے، شریعت میں پڑھا ہی نہیں ہے کہ مسجد کا نظام سنبھالا کیسے جاتا ہے۔ کسی عالم سے، کسی مفتی سے پوچھنا گوارا بھی نہیں کیا ہے کہ ہم مسجد کے ممبر بن گئے، ذمہ دار بن گئے۔ گھس گھس کے آتے ہیں لوگ، لڑ لڑ کے آتے ہیں لوگ، مسجد میں دست و گریبان ہو جاتے ہیں، ماں بہن کی گالیاں ہو جاتی ہیں۔ کس واسطے؟ مسجد کا کمیٹی کا ممبر بننے کے واسطے۔ اب ان لوگوں کو جو آئے ہیں مسجد کا نظام کیسے چلایا جائے، امام کے ساتھ کیسے پیش آئیں، تنخواہوں کا نظام کیسے ہو، مسجد سے کیا کیا کام ہو سکتے ہیں پتہ ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج مسجدوں کا جو کردار ایک معاشرے کی تربیت کرنے میں ہونا چاہیے نہیں ہو رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ان مساجد کے ذمہ داروں کی تربیت نہیں ہوئی ہے، سیکھا ہی نہیں انہوں نے مسجدوں کو کیسے چلانا۔ یہ بات اگر کسی ذمہ دار کو بری لگتی ہو آف لائن یا آن لائن، معذرت کے ساتھ، لیکن ہے یہی حقیقت، جس کی وجہ سے اپنی ذمہ داریوں کو نہ سیکھنے کی وجہ سے ہر موقع پر سامنے والے کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلاتے رہتے ہیں، اپنی ذمہ داری کا علم بھی جاننا نہیں چاہتے ہیں۔ سامنے والے کے جسم پہ بیٹھی ہوئی مکھی بھی نظر آتی ہے، خود کے جسم پہ سانپ بچھو چڑھے ہوئے ہیں پھر بھی وہ نکالنے کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ سامنے والے کی آنکھ کا میل بھی نظر آتا ہے، اپنے جسم پر لگی ہوئی پوری گندگی اور بدبو بھی اسے سنگائی نہیں دیتی ہے۔ یہ حال ان لوگوں کا ہو گیا جو مساجد میں تربیت کے بغیر ذمہ دار بن رہے ہیں۔ ہمارے سماج میں ڈرائیور سیکھ کر پھر ڈرائیونگ کے اسٹیئرنگ پہ بیٹھتا ہے۔ ہمارے سماج میں تاجر پہلے دھوکے پہ دھوکا کھا کے پھر اس کے بعد مارکیٹ میں ایک اچھا تاجر بن سکتا ہے۔ ہمارے سماج میں گاڑی چلانے کے لیے، بائک چلانے کے لیے، سائیکل چلانے کے لیے بچے کو پیچھے سے ہاتھ پکڑ کے سہارا دے کے چلانا سکھا کے پھر اسے گاڑی حوالے کی جاتی ہے۔ ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ پہلے اگر آدمی 5-5.5 سال MBBS پڑھ لیا پھر بھی اسے کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس رہ کر ہاؤس سرجن بن کر کام کر کے پھر اسے مارکیٹ میں لایا جاتا ہے۔ 3 سال وہ لا ایڈوکیٹ پڑھ لیا، LLB LLM پڑھ لیا، پھر بھی وہ کسی کے ماتحت میں رکھ کر وہ قانون کو کیسے سمجھنا یہ سکھایا جاتا ہے۔ اور ہمارے دینی طبقے میں علماء کو، طلباء کو سکھایا جاتا ہے کہ کیسے مدارس میں پڑھانا چاہیے، مکتب کیسے پڑھانا چاہیے، ائمہ کو سکھایا جاتا ہے کہ امامت کیسے کرنی چاہیے۔